السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی افسانہ پر خوش آمدید۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو خالہ کے گھر ہی پایا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ابو کون تھے اور کہاں چلے گئے، مگر میں نے خالہ کے منہ سے یہی سنا تھا کہ میرے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجھے تو اپنے ابو کا چہرہ بھی یاد نہیں تھا۔ بچپن کی کچھ دھندلی یادیں میرے دل کے نہا خانوں میں محفوظ تھیں، مگر وہ اس قدر دھندلی تھیں کہ مجھے ٹھیک سے چہرے بھی یاد نہیں تھے۔ میں ہر وقت سوچتی تھی کہ اگر آج میرے ابو زندہ ہوتے تو مجھے کسی اور کے گھر میں نہیں رہنا پڑتا، مگر یہ ساری باتیں صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ ان ساری باتوں کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میرے ابو کے انتقال کے بعد میری امی کو چچا نے گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ اگر امی اسی گھر میں رہتی تو چچا کو جائیداد میں سے ان کا حصہ دینا پڑتا۔ جبھی چچا نے اس بات کا یہی حل نکالا کہ انہوں نے امی کو اور مجھ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ یوں امی مجھے لے کر نانی کے گھر آ گئی، مگر نانی نے امی پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس وقت میں محض 4 سال کی تھی، مگر نانی کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ امی کے روز روز سے جھگڑوں سے امی تنگ آ چکی تھی۔ انہوں نے بھی دوسری شادی کرنے پر حامی بھر لی تھی، کیونکہ مامی امی کو برداشت کرنے کے لیے لمحہ بھی تیار نہیں تھی۔ اسی وجہ سے نانی نے انہیں سمجھایا کہ شوہر کا گھر ہی ایک عورت کا اصل گھر ہوتا ہے۔ میرے مرنے کے بعد کون تمہیں سہارا دے گا؟ جب امی نے بھی یہ بات سوچی تو امی کو نانی کی بات سمجھ آ گئی، کیونکہ جانے نانی کی کتنی زندگی لکھی تھی۔ نانی کے بعد مامی ہرگز بھی ہم دونوں کو برداشت نہیں کرتے۔ امی نے دوسری شادی کرنے پر حامی بھر لی تو نانی نے ان کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ آخر کار ایک 2 بچوں کے باپ کا رشتہ نانی کو میری امی کے لیے پسند آ گیا اور انہوں نے ایک ہی ہفتے میں میری امی کی شادی کر دی۔ جس دن امی مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی میں بہت روئی تھی، مگر امی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ میں پوری رات روتی رہی تھی، کیونکہ آج تک میں امی سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ اگلا دن بھی آ گیا، مگر امی مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئیں۔ انہوں نے ایک بار پھر مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے چند دن تک اپنے ساتھ لے جائیں گی، مگر دن گزرتے جا رہے تھے اور امی ہر بار آتی مجھ سے وعدہ کرتی کہ وہ مجھے اگلی بار ضرور لے جائیں گی، مگر ان کا یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا اور وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ میں روتی رہ جاتی، مگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ امی کی دوسری شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے، مگر میں اب تک نانی کے گھر ہی تھی۔ ایک رات نانی سوئیں تو پھر صبح نہیں اٹھ سکیں اور نانی کا سایہ بھی میرے سر سے اٹھ گیا۔ نانی کے انتقال کے بعد مامی نے امی سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، وہ میری دیکھ بھال نہیں کر سکتی ہیں۔ مگر اصل بات اب جا کر کھلی کہ ان کے دوسرے شوہر نے امی سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس طرح امی کی توجہ ان کے دونوں بچوں پر کم ہو جاتی، اور یہ بات انہیں بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے امی سے شادی اسی لیے کی تھی تاکہ ان کے بچوں کو ماں کا پیار مل سکے۔ انہوں نے مجھ سے میری ماں کا پیار چھین کر اپنے بچوں کو دے دیا تھا، اور میری امی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکی۔ امی اپنی شادی شدہ زندگی کو کسی مسئلے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دوسرے شوہر کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ مگر اب جب مامی نے بھی مجھے رکھنے سے صاف انکار کر دیا تو امی کو صحیح معنوں میں پریشانی نے گھیر لیا۔ امی نے اپنے دوسرے شوہر سے مجھے رکھنے کے لیے بات کی، مگر وہ کسی بھی صورت اس بات کے لیے راضی نہیں تھی۔ امی نے خالہ سے بات کی اور ان کی منت کی کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لے۔ خالہ کے 2 بچے تھے۔ جب امی نے ان کی اس قدر منت سماجت کی تو خالہ مجھے رکھنے کے لیے راضی ہو گئی۔ یوں میں نانی کے گھر سے خالہ کے گھر چلی گئی۔ میں دن رات اپنی امی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، مگر امی کسی دوسرے شخص کے بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ انہیں تو شاید میرا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ یوں در بدر ہو کر میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔
میں روز ہی امی کا انتظار کرتی کہ وہ مجھے لینے آئیں گی، مگر وہ اپنی نئی زندگی میں اس قدر مصروف ہوئیں کہ یہ بھول ہی بیٹھیں کہ ان کی اس دنیا میں کوئی اولاد بھی ہے جو دوسروں کے گھر ان کے رحم و کرم پر رہ رہی ہے۔ مگر شاید امی کو اس بات سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ امی کی شادی کے بعد مجھے نانی سے لگاؤ ہو گیا تھا، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھیں، مگر قسمت نے انہیں بھی مجھ سے چھین لی اور میں بالکل ہی تنہا رہ گئی۔ پہلے ابو، پھر امی اور اب نانی، 3 لوگ مجھ سے جدا ہو گئے تھے۔ میری عمر محض 4 برس تھی۔ اتنی سی عمر میں یہ صدمے میرے لیے بہت بڑے تھے۔ خالہ نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ امی اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے ملنے کے لیے خالہ کے گھر آتی، میں امی کے ساتھ جانے کی ضد کیا کرتی تھی، جس پر امی اکثر مجھے پیار سے سمجھاتی تو کبھی مجھے ڈانٹ دیا کرتی تھی۔ امی کے جانے کے بعد میں گھنٹوں روتی رہتی تھی۔ امی جب بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتی، انہیں اپنے گھر جانے کی جلدی ہی ہوتی تھی، کیونکہ ان کے شوہر کو پسند نہیں تھا کہ وہ مجھ سے بار بار ملنے کے لیے آئیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب امی نے مجھ سے ملنا کم کر دیا۔ مجھے بھی اب صبر آ گیا تھا۔ میں پہلے کی طرح روتی نہیں رہتی تھی۔ خالہ نے مجھے بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میں ان کے دونوں بچوں سے چھوٹی تھی۔ ان کے دونوں بچے بھی میرا خیال رکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے اسی گھر کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اب امی مجھ سے ملنے آتی تو کئی مہینوں بعد آتی تھیں اور چند گھڑی بیٹھ کر چلی جایا کرتی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، امی اور میرے درمیان ایک اندیکھی سی دیوار اٹھتی جا رہی تھی۔ میرا دل میری ماں سے خراب ہونے لگا تھا۔ میں اب دل ہی دل میں امی کو برا سمجھنے لگی تھی۔ مجھے امی پر صرف اس بات کا غصہ تھا کہ وہ مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی۔ مگر جب امی نے دیکھا کہ مجھے ان کے بغیر رہنا آ گیا ہے تو امی نے آنا کم کر دیا۔ اب وہ کئی مہینوں بعد ایک چکر لگا لیا کرتی تھی، اور اس میں بھی انہیں میرا حال چال پوچھنے سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے دونوں بچوں کو گھر میں اکیلے چھوڑ کر آئی ہیں۔ سارا وقت وہ اسی فکر میں گھلتی رہتی تھی۔ میں ان سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے پاس مجھ سے بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بس ہر بار آ کر وہ مجھے ایک ہی نصیحت کرتی تھی کہ خالہ کو بالکل بھی نہیں ستانا، اور میں آنکھوں میں آنسو بھرے بس انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ میرے دل میں اٹھتے درد سے وہ بالکل ہی لا علم تھی، اور پھر وہ جیسے آتی تھیں ویسے ہی چلی جایا کرتی تھیں۔ ایک دو بار وہ اپنے شوہر کے دونوں بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ خالہ نے انہیں کھانے پر روک لیا تھا۔ میں سب سے کونے والی کرسی پر بیٹھی تھی، جب ان کے شوہر کے دونوں بچے ان کے دائیں بائیں کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور میری ماں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر ان کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرے دل میں مزید گرا پڑ گئی تھی۔ اس کھانے کی میز پر مجھے اپنا وجود فضول لگنے لگا تھا۔ خالہ اپنے دونوں بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی، اور امی اپنے ستیلے بچوں پر جان نچھاور کر رہی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب ہمیشہ کے لیے اپنی ماں سے دور ہو جاؤں گی۔ اگر انہیں میری ضرورت نہیں ہے تو میں بھی زبردستی انہیں اپنے ہونے کا احساس نہیں دلاؤں گی۔ اس دن کے بعد کئی مہینوں بعد امی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی تھی، اور پھر ایک دن وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی، مگر میں بہانے سے سوتی بن گئی، کیونکہ ہر بار ان سے ملنے کے بعد میرا دل 1000 ٹکڑوں میں بٹ جاتا تھا۔ امی کچھ دیر میرے سرہانے بیٹھی رہیں اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر انہیں نہیں دیکھا تھا، مگر جیسے ہی انہوں نے کمرے سے باہر قدم رکھا، میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر میرے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ اب میں ہر بار یہی کرتی تھی۔ جب بھی امی مجھ سے ملنے کے لیے خالہ کے گھر آتی، میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا کرتی تھی اور ان کے سامنے نہیں جاتی تھی، اور اگر کبھی مجھے ان کے سامنے جانا پڑ بھی جاتا تو 2 گھڑی بیٹھ کر میں واپس کمرے میں آ جاتی تھی۔ امی بھی سمجھ گئی تھیں کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتی ہوں۔
مجھے ہر بار ان کے آنے پر بیزاری سی ہوتی تھی، کیونکہ جب وہ مجھے چھوڑ کر چلی جاتی تھی ایک بار پھر میں نئے سرے سے اذیت کا شکار ہو جاتی تھی۔ امی جب میرا ان کے ساتھ رویہ دیکھا تو انہوں نے مجھ سے ملنے کے لیے آنا بہت ہی کم کر دیا۔ بہت وقت گزر جاتا مگر ان کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ مجھے بھی ان کے بغیر رہنا آ گیا تھا۔ اب میں بھی انہیں زیادہ یاد نہیں کرتی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان میں اٹھی ہوئی دیوار بہت اونچی ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اس دیوار میں زہریلے پودے بھی اگ گئے تھے۔ میرا دل میری ماں کی طرف سے برا ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے اس سب کی قصوروار میری ماں ہے، جس نے اپنی زندگی بسا لی تھی مگر مجھے زمانے کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اب مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ باپ کے مرنے سے کتنا فرق پڑتا ہے، یہاں تک کہ ایک ماں بھی اس معاشرے کے سامنے مجبور ہو جاتی ہے اور اپنی ہی سگی اولاد سے منہ پھیر لیتی ہے۔ اس طرح سے میری ماں بھی مجبور تھی، انہوں نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا تھا اور ستیلی اولاد کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس بار اگر وہ ایسا نہ کرتی تو اس بار طلاق کا داغ ان کے دامن پر لگ جاتا۔ جبھی انہوں نے میری جانب سے اپنا دل سخت کر لیا تھا، مجھے تو اب یہ بات بھی بھول گئی تھی کہ اس دنیا میں میری کوئی ماں بھی ہے۔ خالہ میرا خیال تو رکھتی تھیں مگر وہ مجھے کبھی بھی ایک ماں کا پیار نہیں دے سکتی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں مجھ میں اور اپنے بچوں میں فرق کر ہی جاتی تھی اور میں بس دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں اپنی ذات کے خول میں بند ہوتی جا رہی تھی۔ 10ویں جماعت کے بعد خالہ نے مجھے گھر میں بٹھا لی، کیونکہ اب ان سے اکیلے گھر کا کام نہیں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے بھی میں بہت سے سارے کام گھر کے کرتی تھی، اسکول سے آتے ہی گھر کے کاموں میں مصروف ہو جایا کرتی تھی۔ حالانکہ خالہ کی بیٹی مجھ سے پورے 4 سال بڑی تھی مگر وہ گھر کے کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور نہ ہی خالہ اس سے گھر کا کوئی بھی کام کرنے کو کہتی تھی۔ اس بات پر اکثر میری آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھی۔ جب میں پورے دن گھر کا کام کر کے تھکی ہاری اپنے بستر پر لیٹتی تھی تو مجھے بہت رونا آتا تھا مگر میں بس آنسو ہی بہا سکتی تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خالہ کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، وہ مجھے کچھ نہیں کہتی تھی اور نہ ہی کسی بات پر ڈانٹتی تھی مگر کہیں نہ کہیں مجھ میں اور اپنی اولاد میں وہ فرق کر دیا کرتی تھی۔ حالانکہ میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں، پھر بھی جانے کیوں اس رویے پر میرا دل دکھ سے بھر جایا کرتا تھا۔ جب خالہ اپنے بچوں کے لاڈ اٹھاتی، ان کے واری صدقے جاتی اور میں کسی کونے میں کھڑی اپنی آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کر رہی تھی، میرے اندر اب تک وہ بچی زندہ تھی جو اپنی ماں کے سینے سے لگنا چاہتی تھی۔ 4 سال کی عمر میں میرے سر سے ماں باپ دونوں کا سایہ ہٹ چکا تھا اور اس بات نے میری شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ 10ویں کے بعد خالہ نے مجھ سے کہا کہ اب تم مزید نہیں پڑھو گی، تو میں جانے کتنی دیر تک خاموش نظروں سے خالہ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں خود میں اتنی بھی ہمت پیدا نہیں کر سکی کہ ان سے کہہ سکوں کہ ابھی مجھے اور پڑھنا ہے۔ بس انہوں نے مجھے جو کہا اس بات پر میں نے سر اسبات میں ہلا دیا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر میں بے تحاشا روئی تھی۔ اگر میں اس وقت خالہ سے کہہ دیتی کہ مجھے مزید پڑھنا ہے، کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، تو وہ مجھے کبھی بھی منع نہیں کرتی، مگر جانے کیوں میری زبان میرا ساتھ دینا چھوڑ گئی۔ باپ کے انتقال نے اور ماں کی بے اتنائی نے میرے اندر سے اعتماد بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ میں ہمہ وقت خود پر ترس ہی کھاتی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ بیچارہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اب گھر کے کاموں میں دن رات الجھی رہتی تھی، گھر میں کسی سے بھی زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک میں اپنے خالہ کے بیٹے سے بھی خوفزدہ رہتی تھی، کیونکہ وہ مجھے بچپن سے ہی پسند کرتا تھا۔ اس کو مجھ سے اب بڑی شکایت یہ تھی کہ میں کیوں اس کے گھر میں رہ رہی ہوں، اس لیے میں اس کے سامنے کم ہی جاتی تھی۔ جب بھی اس کے گھر آنے کا وقت ہوتا تھا میں اپنے کمرے میں جا کر
چھپ جایا کرتی تھی۔ خالہ مجھے لاکھ کہتی کہ میں سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کروں، مگر میں بہانہ بنا دیتی کہ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، اور میں اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھی۔ اس وجہ سے میں زیادہ تر بھوکی ہی سو جایا کرتی تھی، کیونکہ اس کی گھورتی ہوئی نظریں مجھے اپنے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ بچپن میں جب ہم لوگ اسکول جاتے تو راستے میں وہ مجھے گرا دیا کرتا تھا۔ سڑک پر گرنے کی وجہ سے میری ہتھیلیاں اور گھٹنے زخمی ہو جایا کرتے تھے، اور وہاں سب لوگ کھڑے ہنستے ہوئے میرا تماشا دیکھا کرتے تھے۔ کوئی بھی موقع مجھے ستانے کا وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ جب اکثر دوپہر میں خالہ پڑوس میں چلی جایا کرتی تھی تو وہ مجھے اسٹور روم میں بند کر دیا کرتا تھا۔ میں لاکھ چیختی چلاتی مگر وہ میری کوئی بھی پکار نہیں سنتا تھا۔ میں کئی گھنٹوں تک وہاں بند رہتی تھی۔ جیسے ہی خالہ گھر آتی وہ اس سے پہلے دروازہ کھول دیا کرتا تھا اور مجھے دھمکی دیتا کہ اگر تم نے خالہ کو کچھ بھی بتایا تو اگلی بار وہ میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا کرے گا، اور میں ڈر کے مارے یہ بات کسی کو نہیں بتاتی تھی۔ ایک ڈر اور خوف کے سائے میں میری زندگی بسر ہو رہی تھی۔ زندگی سے میرا دل بالکل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ مجھے اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے اس کے گھر آتے ہی میں اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھی اور پھر اس کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے میں رات کو بھوکی ہی سو جایا کرتی تھی۔ مجھے خالہ کے بیٹے سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کی شکل دیکھنے کا بھی میرا دل نہیں کرتا تھا۔ جب رات کو بھوک کے مارے میرے پیٹ میں درد اٹھتا تو میں تکیے میں منہ چھپا کر گھٹ گھٹ کر روتی تھی، مگر ڈر کے مارے میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ میرے اندر اس کا خوف اس حد تک تھا کہ اسے دیکھ کر میرے ہاتھ پیر کانپنے لگ جایا کرتے تھے۔ مجھے اس وقت مزید شدت سے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگتی تھی، جنہوں نے مجھے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا اور پلٹ کر میری خبر تک نہیں لیتی تھی۔ خالہ کا بیٹا آوارہ اور جواری بن چکا تھا۔ پولیس نے اسے جوا کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اور اسے تھانے لے گئی تھی۔ وہ 2 دن جیل میں گزار کر آیا۔ خالو نے بہت ہی مشکلوں سے اسے حوالات سے چھڑایا تھا۔ وہ 2 دن خالہ نے روتے ہوئے گزارے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کے بغیر ایک لمحے بھی سکون نہیں مل رہا تھا، اور میں نے وہ 2 دن اس گھر میں بہت ہی سکون سے گزارے تھے۔ خالہ نے اپنے بیٹے کو سدھارنے کی بہت کوشش کی، مگر خالہ کے بے جا لاڈ پیار نے اسے بالکل ہی بگاڑ دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ خالہ کی بات بھی نہیں سنتا تھا، مگر وہ اب بھی مجھے اسی طرح سے ستاتا تھا۔ وہ مجھے اکیلے میں کہیں دیکھ لیتا تو میرے سر پر آ دھمکتا تھا۔ اس کی ذو معنی باتیں سن کر میں پریشان ہو جایا کرتی تھی، مگر پلٹ کر اس کو کچھ بھی کہنے کی مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی، اس لیے اس کی ساری باتیں خاموشی سے برداشت کرتی رہتی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس کی ہمت مزید بڑھ جایا کرتی تھی۔ وہ کبھی کبھار میرا ہاتھ پکڑ لیا کرتا تو کبھی مجھ سے کہتا کہ یہیں میرے سامنے بیٹھی رہو۔ مجھے اس کی ان سب باتوں سے سخت الجھن ہوتی تھی۔ اگر میں اس کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کرتی تو وہ مجھے دھمکی دیتا کہ وہ میرے ساتھ بہت بری طرح سے پیش آئے گا۔ میں اپنے آنسو پیتے ہوئے اس کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ایک شام میں باورچی خانے میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ عموماً وہ اس وقت گھر نہیں آتا تھا، جب ہی میں بے فکر ہو کر کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میری پشت پر کھڑا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری خالہ کا بیٹا کھڑا ہوا تھا اور وہ مجھے فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی یوں دیکھنے سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ میں جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کا ڈر میرے دل میں اس قدر تھا کہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اپنی چلتی ہوئی سانسیں مجھے رکتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا میری جانب آیا تھا۔ اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ میری سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ میرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ واضح دکھائی دینے لگی تھی۔
اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہا، تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ میں تمہیں کوئی نقصان تھوڑی پہنچاؤں گا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے میری کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ میری کلائی میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ میں بس آنکھوں میں آنسو بھرے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تم کل رات کو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور میں بس حق دک اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس نے میری کلائی کو غصے میں جھٹکا دیا اور مجھے غصے سے کہنے لگا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کل رات کو تم کس سے بات کر رہی تھی؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ وہ اب بھی اتنی ہی سختی سے میری کلائی کو جکڑے کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ یہ بات کہتے ہوئے سارے الفاظ میرے حلق میں اٹک رہے تھے۔ اس نے میری جانب تنفر سے دیکھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ کل رات کو مجھے تمہارے کمرے سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب تم اتنی پاگل تو نہیں ہو کہ اکیلے میں خود سے باتیں کرو گی؟ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے میری چوری پکڑ لی تھی، لیکن اگر میں اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر لیتی تو وہ شاید مجھے جان سے مار دیتا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میں تو رات کو سو گئی تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ جس پر اس نے میری کلائی ایک جھٹکے سے چھوڑی اور مجھ سے کہنے لگا، اگر مجھے تم پر ذرا سا بھی شک ہوا تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باورچی خانے سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی کلائی دیکھی جس پر اس کی انگلیاں چھپی ہوئی تھیں۔ میری کلائی سرخ ہو رہی تھی۔ درد کی شدت پوری کلائی میں اٹھ رہی تھی۔ مجھ سے کھڑا رہنا محال ہونے لگا تھا۔ کھانا بھی بن چکا تھا۔ میں فوراً سے وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے کمرے کا اچھے سے لاک لگا کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میرا پورا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھے اسی طرح سے بے عزت کیا کرتا تھا اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ اس کا یہ رویہ میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے۔ مگر وہ جانے اپنی کون سی انا کی تسکین کے لیے مجھے ہر وقت تکلیف دیتا رہتا تھا۔ میں اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی، مگر یہاں سے میں کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ اب مجھے صبح تک اس کمرے میں بند رہنا تھا۔ جب تک وہ گھر سے چلا نہیں جاتا میں اس کمرے سے نہیں نکل سکتی تھی۔ تنہائی کا احساس ایک بار پھر سے جاگزیں ہوا جو میری رگ رگ میں اترتا جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ درد مجھے کاٹ کر رکھ دے گا۔ مجھے آج ایک بار پھر سے اپنی ماں سے شدید نفرت محسوس ہوئی اور مزید خود ترسی کا شکار ہوئی۔ یہ میں ہی جانتی تھی کہ میں نے اپنی ذات کو کیسے اس آوارہ اور بگڑے ہوئے لڑکے سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ میں ہمارے محلے میں رہنے والے ایک پڑھے لکھے لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس بات کا ابھی کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ وہ لڑکا میری دوست کا بھائی تھا اور ہم لوگ ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ ہم دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ہم دونوں نے ساتھ جینے مرنے کے 1000 وعدے کیے تھے اور اب میں اس کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ پہلے جب اسکول جانا ہوتا تھا تو میں اس سے روز ملا کرتی تھی، مگر جب سے میرا اسکول ختم ہوا تھا ہماری ملاقاتیں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ اب ہم دونوں فون پر بات کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو فون پر بات کرتے ہوئے رات گزر جاتی اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں اکثر خالہ سے بہانہ بنا کر اپنی دوست کے گھر چلی جاتی اور اس کے بھائی سے ملتی تھی۔ یوں ہماری محبت دن بدن پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی میرا رشتہ لے کر آئے گا۔ میں خوش تھی کہ میں جلد ہی اس جہنم سے نکل جاؤں گی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ ایک بار میں یہاں سے نکل گئی تو کبھی پھر دوبارہ لوٹ کر میں اس گھر میں نہیں آؤں گی۔
میں نے اس لڑکے کو خالہ کے بیٹے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے مجھے تنگ کرتا ہے اور دن رات پریشان کرتا ہے۔ بس میں اس سے ہمہ وقت یہی کہتی تھی کہ جلد ہی میرے گھر رشتہ لے آؤ اور مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ بھی مجھ سے وعدہ کرتا تھا کہ میں جلد ہی تمہارا رشتہ لے کر آؤں گا۔ وہ میرا رشتہ لانے کے لیے نوکری ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی شادی کی بات گھر میں کی تھی تو اس کی امی نے اس سے کہا تھا کہ پہلے کوئی ڈھنگ کی نوکری ڈھونڈو، اس کے بعد ہی شادی کے بارے میں سوچنا۔ اسی وجہ سے وہ دن رات نوکری کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا، امید تھی کہ اسے جلد ہی نوکری مل جائے گی۔ میں بھی اس آس پر اپنے دن گزار رہی تھی۔ مجھے وہ لڑکا اپنی خالہ کے بیٹے کے لحاظ سے بہتر لگتا تھا۔ ایک طرف میری خالہ کا بیٹا تھا جو انتہائی بگڑا ہوا تھا، وہ ایک آوارہ لڑکا تھا، ساتھ ہی ایک جواری بھی تھا، اسے پیسے نے بگاڑ دیا تھا۔ خالو بھی اس کی کسی غلطی پر اسے کچھ نہیں کہتے تھے، ان کی انہی باتوں نے اسے بگاڑ رکھا تھا۔ اور دوسری جانب یہ لڑکا تھا جو غصے میں بھی بات کرنے کی تمیز نہیں بھولتا تھا۔ اس نے مجھے اس قدر عزت دی تھی کہ میں اس کی گرویدہ ہو چکی تھی اور اب اس کے سوا کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے میں دن رات اسے کہتی تھی کہ وہ جلد ہی میرے لیے رشتہ لے کر آ جائے، اور وہ مجھ سے وعدہ کرتا تھا کہ وہ جلد ہی آئے گا، بس میں کچھ وقت اور انتظار کر لوں۔ یوں اس کے اوپر بھروسہ کیے میں اچھے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک رات خالہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ عموماً وہ اس وقت مجھے اپنے کمرے میں نہیں بلاتی تھی۔ میں ان کے پاس ان کے کمرے میں گئی تو اس وقت خالہ بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ان سے پوچھا کہ خالہ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ مجھے دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں کمرے میں چاروں جانب دیکھا، خالو اس وقت کمرے میں نہیں تھی۔ خالہ نے میری جانب نرمی سے دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی، ہاں میں نے بلایا تھا، یہاں آؤ، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ میں بیڈ پر خالہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ چند لمحوں تک خالہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ مجھے ان کا یوں بلانا سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ خالہ نے نرم لہجے میں مجھ سے کہا کہ تم جانتی ہو میں نے کبھی بھی تم میں اور اپنے بچوں میں فرق نہیں کیا، ہمیشہ تمہیں بھی اتنا ہی پیار دیا جتنا میں نے اپنے بچوں کو دیا تھا۔ خالہ کوئی بات کرنے کے لیے تمہید باندھ رہی تھیں اور میں ان کی بات کا مطلب اور مفہوم سمجھے بغیر خالہ کو شاکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ ہزاروں منظر آئے جب میں نے خود کو ان لوگوں کے درمیان فضول خیال کیا تھا۔ میں ان لوگوں پر صرف بوجھ تھی اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ ہاں یہ بات سچ تھی کہ خالہ نے کبھی بھی دانستہ طور پر مجھ میں اور اپنے بچوں میں فرق نہیں کیا تھا، مگر اکثر جگہوں پر منتقل کیے جایا کرتی تھی اور میں اپنے ٹوٹے دل کی کرچیاں سمیٹتی رہتی تھی۔ میں نے خالہ سے کچھ نہیں کہا، خاموش نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، جبکہ میرے ذہن میں اس وقت ہزاروں باتیں چل رہی تھیں۔ خالہ نے خاموش ہو کر میرا چہرہ دیکھا، مگر میرے چہرہ اس وقت بالکل پرسکون تھا، وہاں کوئی بھی تاثرات نہیں تھی۔ ماں باپ کی غیر موجودگی نے مجھے اتنا تو سکھا ہی دیا تھا کہ کس طرح سے اپنے ماتھے پر کوئی بھی بل لائے بغیر دوسروں کی بات کو سننا ہے۔ یہ بات صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو دوسروں کے ٹکڑوں پر پلے ہوں، اور یہ بات تو مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں خالہ کے سامنے بالکل پرسکون سی بیٹھی تھی، مگر خالہ کی بس ایک بات نے میرے اندر طوفان مچا دیا تھا۔ میں اس وقت خالہ کی اگلی بات سے بالکل بے خبر تھی۔ اگر مجھے اس لمحے خبر ہوتی کہ خالہ کیا کہنے والی ہیں، میں تو ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں بیٹھتی۔ خالہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑ لی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہوں، امید ہے تم انکار نہیں کرو گی۔ میں نے ناسمجھی سے خالہ کی جانب دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ان کی بات کی بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ پہلے میری آنکھوں میں ناسمجھی ابھری، پھر اس کے بعد ناگواری اور پھر غصے نے جگہ لے لی۔
خالہ مجھ سے مزید کہہ رہی تھیں کہ جانتی ہو وہ تم سے بہت بدتمیزی کرتا ہے اور تم اسے پسند بھی نہیں کرتی، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو، کیونکہ وہ تم سے ہی شادی کرنے پر بضد ہے اور میں بس اپنے بیٹے کی خوشی چاہتی ہوں۔ میرا ہاتھ ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے اس قدر گہرا صدمہ لگا تھا کہ میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میں بس گنگ ہو کر خالہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یکدم ہی میں ہوش کی دنیا میں آئی اور خالہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے ڈنگ مار دیا ہو اور زہر میرے رگ رگ میں اترتا جا رہا تھا۔ جس انسان کی وجہ سے میں آج تک سکون کا سانس نہیں لے سکی، خالہ مجھے اس سے شادی کرنے کو کہہ رہی تھی۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اسی انسان سے نفرت ہے۔ اس نے ہر قدم پر مجھے احساس دلایا تھا کہ میں ان کے گھر میں رہتی ہوں، ان کے ٹکڑوں پر مفت میں پل رہی ہوں، اور اب اسی انسان سے شادی کرنا میرے لیے ایک بہت ہی بھیانک خواب تھا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اچانک ہی مجھے کمرے کی ہر چیز سے وحشت ہونے لگی۔ اس کمرے میں میرا سانس گھٹ رہا تھا۔ خالہ اپنے آوارہ بیٹے کو لگام ڈالنے کے لیے اس کی شادی مجھ سے کر رہی تھی۔ ایک طرح سے خالہ مجھ سے اپنے پالنے کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے تنفر سے خالہ کی طرف دیکھا، مگر خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے باز رکھا۔ مجھے یوں کھڑا ہوتا دیکھ کر خالہ نے مجھ سے کہا، میں نے تمہاری امی سے بات کر لی تھی، انہیں بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت خوش ہے کہ تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو گی۔ اور میں چیخ چیخ کر خالہ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میری ماں کو مجھ سے اور میری خوشیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہیں تو اس بات سے بھی کوئی غرض نہیں کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں۔ میں نے خالہ سے کہا، میں یہ شادی ہرگز بھی نہیں کروں گی۔ اب بہت اچھے سے جانتی ہیں کہ میں اس کے سامنے تک نہیں آتی ہوں، اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میری آواز صدمے اور غصے سے کانپ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی بھی لمحے رونے لگوں گی۔ میں نے بہت ہی مشکلوں سے اپنے آنسوؤں پر قابو کر رکھا تھا۔ خالہ نے میرا انکار سن کر ایک تیز نظر مجھ پر ڈالی اور پھر حتی الامکان اپنے لہجے کو ہموار کر کے مجھ سے کہنے لگیں، اگر تم انکار کرو گی پھر میں تمہاری شادی اپنے بیٹے سے ہی کروں گی، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ ہنسی خوشی اس رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں نے حیرانی سے خالہ کی جانب دیکھا، اور مجھے پالنے کی قیمت اس صورت میں وصول کرنا چاہتی ہیں کہ جب میں ان کے آوارہ بیٹے سے شادی کر لوں، کیونکہ خالہ یہ بات بھی بہت اچھی طرح سے جانتی تھیں کہ خاندان بھر میں ان کے بیٹے کی آوارگی کے چرچے ہیں، اور خاندان میں سے کوئی بھی اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ میں نے خالہ سے کہا، آپ چاہیں تو مجھے اس گھر سے نکال دیں، مگر میں کسی بھی قیمت پر یہ شادی نہیں کروں گی۔ اب کی بار خالہ کے باتیں پر بل نمودار ہوئے۔ انہوں نے غصے میں مجھ سے کہا، میں تمہاری شادی کی تاریخ پکی کر چکی ہوں، اگلے مہینے تمہاری شادی ہے، اور اس معاملے میں تمہاری ایک بات بھی نہیں سنوں گی۔ اگر میرے بیٹے کو خبر ہو گئی کہ تم اس شادی سے انکار کر رہی ہو تو خود اپنے لیے مصیبت کھڑی کرو گی۔ اس کے غصے سے تم اچھی طرح سے واقف ہو۔ یہ کہہ کر خالہ نے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ میں کچھ دیر زخمی نظروں سے خالہ کو دیکھتی رہی، سوچتی رہی کہ یہ دنیا اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی ہے۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں آئی اور فوراً محلے کے اس لڑکے کو کال ملائی جس سے میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ جانے کتنے خواب میں سجا کر بیٹھی ہوئی تھی، پہلے ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی۔ خاموشی سے وہ میری بات سنتا رہا۔ پھر اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ جلد ہی کچھ کرے گا اور اپنی امی کو میرے گھر بھیجے گا، مگر میں جانتی تھی کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب خالہ کسی بھی صورت ہاں نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا قتل کر دوں، جس کی وجہ سے یہ دنیا مجھ پر تنگ ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ مجھے تسلی دیتا رہا اور مجھے چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا۔
مگر میری زبان پر بس یہی الفاظ تھے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب اس نے اگلے دن اپنی امی سے میرے متعلق بات کی، مگر اس کی امی نے اسے صاف منع کر دیا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنائیں گی جو یتیم ہو اور دوسروں کے ٹکڑوں پر پلی ہو۔ میری شادی کا دن بھی قریب آ گیا تھا، مگر کوئی بھی راستہ اب تک نہیں ملا تھا۔ مگر یہ بات تو طے تھی کہ میں اس آوارہ اور جواری سے ہرگز بھی شادی نہیں کروں گی۔ اس لیے میں نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ بھی اپنی امی کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا اور مجھے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے شادی کی رات میں نے گھر سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، مگر مجھے ایک موقع کا انتظار تھا کہ جیسے ہی میں اکیلی ہوں گی پچھلے دروازے سے گھر سے نکل جاؤں گی۔ آج کئی سالوں بعد میں اپنی امی کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگانے کی کوشش کی، مگر میں ان سے دور ہٹ گئی۔ چند لمحوں تک انہوں نے شاکی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر اپنے آنسو چھپاتے ہوئے مہمانوں کے پاس چلی گئی۔ اسی اثناء میں میرے موبائل کی سکرین روشن ہوئی۔ سامنے ہی پیغام روشن تھا کہ اب میں گھر سے باہر نکل آؤں۔ اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے کھڑی ہوئی اور کمرے کا دروازہ کھول کر گھر کی پچھلی جانب آ گئی۔ چونکہ سب مہمان گھر کے لاؤنج میں بیٹھے تھے، اس وجہ سے کسی نے بھی مجھے یہاں آتے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں ہر طرف سناٹا تھا، اور پھر میں گلی میں کھلنے والا دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل گئی۔ جب میں نے ایک بار پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھا تھا، گزرے ماہوں سال کسی فلم کی مانند میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگے تھے۔ کچھ آنسو میری آنکھوں سے گر کر بے مول ہوئے اور میں نے وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ گلی کے کونے پر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ چونکہ یہ پچھلی گلی تھی، اس لیے زیادہ تر سنسان رہتی تھی۔ کسی نے بھی مجھے گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں جلدی اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میرا دل اب تک کسی پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں۔ میں اپنی ساری زندگی اس کے سامنے دہشت سے سر جھکا کر رہی تھی۔ میں اب اپنی آگے کی زندگی ایسی نہیں چاہتی تھی۔ زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی حق تھا، اس لیے میں نے بہت ہی خود غرض ہو کر یہ قدم اٹھایا تھا، اور میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ یہ قدم اٹھانے کے بعد وہ لوگ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اور نہ ہی سب میں کبھی اس گھر میں دوبارہ جا سکتی ہوں۔ میں نے تھک کر گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکا دیا۔ میں اعصابی طور پر بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اس سے زیادہ سوچنے سمجھنے کی مجھ میں صلاحیت بالکل بھی نہیں تھی۔ سالوں کا میرے اندر دبا ہوا غم و غصہ اس طرح سے باہر نکلا تھا کہ میں گھر چھوڑ آئی تھی۔ میرے دل میں اب کسی سے بھی ملنے کی کوئی چاہ نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی اور اس نے مجھے اترنے کا کہا۔ میں گاڑی سے اتری تو سامنے ہی ایک چھوٹا سا گھر تھا جو باہر سے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس گھر میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اس کے کچھ دوست آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مولوی صاحب بھی آ رہے ہیں، پھر ہم دونوں کا نکاح پڑھا دیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کہا کہ شاید میرے دوست آ گئے ہیں، اور اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، دروازے میں کھڑے شخص کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ دروازے میں میری خالہ کا بیٹا کھڑا تھا اور سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اندر آ گیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے سرخ نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے مجھے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چلو، میں تم دونوں کا نکاح کروا دیتا۔ ابھی تک گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ تم گھر سے بھاگ آئی ہو۔ میں دم سادے کھڑی تھی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اس کو دیکھ کر میرے ساتھ موجود لڑکے نے اس سے کہا کہ میں اسے بھگا کر نہیں لایا، یہ خود میرے پیچھے آئی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اس سے جان چھڑانے کی، مگر یہ اب تک شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ پل بھر میں پلٹ گیا تھا۔
میری خالہ کے بیٹے نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی تو تم جا سکتے ہو۔ وہ ایک لمحے میں ہی منظر سے غائب ہو گیا۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی گاڑی تک لایا اور مجھے اس میں بٹھا دیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے پچھلے دروازے پر اتار دیا اور میں واپس گھر کے اندر چلی گئی۔ اب تک گھر میں کسی کو بھی میری غیر موجودگی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ کچھ دیر بعد میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا گیا۔ شادی کے بعد وہ بہت ہی خاموش رہنے لگا تھا، یہاں تک کہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ بس اس نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میں اتنا برا تھا جو مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے تم نے کسی کا بھی ہاتھ تھام لیا؟ اور اس کی اس بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کافی عرصے تک ہم دونوں کے درمیان ایک کھچاؤ سا رہا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا میں نے اسے سمجھ لیا تھا۔ میں اپنے احساس کمتری کی وجہ سے اس سے بدظن ہو گئی تھی۔ آج میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، مگر جب ماضی یاد آتا ہے تو دل میں ایک ٹیس سی ضرور اٹھتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔